اور 24 گھنٹے کی زندگی میں 2 کام کر لیں. میں صرف 3 کام بتا رہا ہوں جس سے اندر کی صفائی شروع. کبیرہ گناہوں سے بچیں. کبھی ہو جائے توبہ کر لیں. گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. سنو، گناہ ہو جانا کوئی پریشانی کی بات نہیں. توبہ کرو گے سب معاف ہو جائے گا. گناہ پہ ڈٹ جانا، کی ہو گیا کر لیا تو کی ہو گیا، یہ خطرناک کیس ہے. یہ خطرناک کیس ہے. ایک بھی کر لیا اور مزاج یہ ہے کر لیا تو کی ہو گیا، سارے کیتی جان دین میں کیتا تو کی ہو گیا، یہ بڑا سیریس کیس ہے. اور ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ندامت کا ایک آنسو بہ کوئی نہیں، سب معاف. وہ سڑی تو عمریں تھوڑیاں میرا اللہ آندہ ہے میرا بندہ اتنے گناہ کر کے زمین سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. کوئی کرے گا اتنے؟ یہاں سے اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا. میرے رب کی عزت کی قسم، سورے فرشتے کافر بن جاون، مسلم کافر ہو جاون، کافر ہو جاون، اور سارے مل کر قیامت تک گناہ کریں، یہ سورج تک نہیں جا سکتے. میرا اللہ کہہ رہا ہے تو ایک ماڈل ٹاؤن والا اتنے گناہ کر کے دھرتی سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دے، اور پھر صرف ایک باری میں نے واقعی اللہ معاف کرتا ہوں، میں ساری معاف کرتا ہوں. ولا ابالی، اور میں نے کیڑی پرواہ ہے، ولا ابالی، میں نے کیڑی پرواہ. میں کیوں نہیں معاف کرتا؟ کہ میرے اوپر زیادتی کا اثر ہوتا ہے، لہذا میرا بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، میرا دل کرتا ہے میرا دل نہیں کر رہا چونکہ میرے اوپر اثر ہے. اور اللہ کیوں جلدی معاف کرتا ہے؟ اس کے اوپر اثر ہی کوئی نہیں. سارے نیک بن جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، سارے گنہگار ہو جاؤ اس کو کیا فرق پڑتا ہے. لہذا وہ یوں معاف کرتا ہے. اچھا ہمارے پاس کوئی 2-3 باری معافی منگن آوے تو سیانے پہ ہوں میں لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گا، ایتھے لکھ کے دے آئندہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اور میرا رب اتنے گناہوں کے بعد آدمی کہتا ہے اللہ معافی دے، تو اللہ کی قسم اللہ نہیں پوچھتا آئندہ تو نہیں کرو گے، جاؤ معاف کیتا، دوبارہ ہوئی تو پھر آج جامع میں پھر معاف کر دے. اسی اللہ نو بنا چھڑے پاکستان دا تھانے دار پہ جڑا لتر پھیرے ہی پھیرے. ارے وہ اللہ ہے، وہ اللہ. ہم تو ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا ہے، اللہ کو ایسا ڈرا کے پیش کیا ہے کہ جی میں اللہ تعالیٰ 2 جگہ سٹنا ہی سٹنا ہے. ارے بھائی بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اللہ کی قسم ہمارے پاس لفظ کوئی نہیں اس کی مہربانی کو بتانے کے لیے. ہاں گناہ ہونا کوئی بڑی بات نہیں، معافی مانگ لینا سب معاف ہو جائے گا. جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو، جب ہو پھر معافی مانگو. اللہ ہر دفعہ اتنی خوشی سے معاف کرے گا جن دفعہ جسے پہلی دفعہ معاف کیا تھا. اور 2 کام اور کر لو بھائی. ایک اس زبان پہ قابو پا لو کہ جتنا اس نے زندگیوں کو برباد کیا ہے اتنا دھماکوں نے نہیں، اتنا لوڈ شیڈنگ نے نہیں، اتنا پیسے کی کمی نے نہیں. یہ زبان ہے نا، یہ بہت بڑا خنجر ہے، یہ بہت خطرناک زہر ہے، اور یہ بہت شیریں میٹھا لذیذ شہد ہے، اور یہ بہت بڑا مرہم ہے. یہ 2 دھاری تلوار بھی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا بلسم اور مرہم بھی ہے. یہ سب سے سخت زہر بھی ہے اور سب سے بڑا تریاق بھی ہے. یہ 7 سمندر کی کڑواہٹوں سے زیادہ کڑوی ہے اور ساری دنیا کے شہد کے ذخیروں سے زیادہ میٹھی ہے. میں آپ اکثر نوجوان نظر آ رہے ہو بچوں، اس زبان پہ قابو پانا سیکھو. اگر اس پہ قابو نہ آیا تو دنیا میں بھی شرمندہ، آخرت میں بھی شرمندہ. کہ سب سے زیادہ عمل کو برباد کرنے والی چیز زبان کا گندا بول ہے، اور سب سے زیادہ انسان کو خوبصورت بنانے والی چیز زبان کا میٹھا بول ہے. تمہاری بیوی تم سے تنگ ہو، تمہارا بھائی تم سے تنگ ہو، تمہارا نوکر تم سے تنگ ہو، تمہارے ساتھی تم سے تنگ ہو، تو یاد رکھنا اللہ کے دربار میں بھی تنگی دیکھو گے، تنگی دیکھو گے. اللہ اپنے معاملے میں جو چاہے جس کو چاہے بخش دے. لیکن میرے بھائیوں میں بڑے دکھ سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سارا میں دنیا پھری پر جیسی نیگیٹیوٹی بر صغیر میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی. منفی نیگیٹو، بات پہ ہائپر، بات پہ ہائپر. اتنی تو شرلی پٹاخہ نہیں پاٹ دے جی میں اپاں پاٹنے تے پھٹنے. میرے نبی نے حضرت معاذ سے فرمایا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ سارا دین
30 सिपारे 114 सूरतां 10 लाख हदीसां। इमाम बुखारी ने 6 लाख हदीसों में से 7000 का इंतखाब किया। इमाम मुस्लिम ने 4 लाख हदीसों में से कुछ 4700 का इंतखाब किया। 10 लाख 114 सूरतें, 10 लाख हदीसें। ए माज तुम्हें दीन का खुलासा बताऊं? कहा जी इरशाद फरमाएं। तो मुझे देखो सारे, आपने यूं किया, आपने फरमाया माज इस ज़बान पे काबू रखना। एक छोटी सी गुजारिश, इससे गाली निकाल दो, इससे लोगों को बेइज्जत करना निकाल दो। याद रखो, दिल टूट जाए तो कभी जुड़ता नहीं है। अल्लाह से माफ़ी मांगना और है, बंदों से माफ़ी मांगना और है। माफ़ कोई कर भी देना, दिल का ज़ख्म नहीं भरता। ये कमबख्त, इसको शुअरा ने शीशे से तशबीह दी है, और कुरान ने भी दिल को शीशे से तशबीह दी है। कुरान ने भी मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाहा अल मिस्बाहु फी ज़ुजाजा। ज़ुजाजा शीशा, चिमनी, और ये दिल मुराद है यहाँ। कुरान ने दिल को शीशे से तशबीह दी, शायरों ने दिल को शीशे से तशबीह दी, मेरे नबी ने शीशे से तशबीह दी है। मेरे भाइयों, ये क्या है? पता नहीं क्या है, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं इससे जो मेरे जी में आती है कि शीशे में एक ऐब है जो किसी धात में नहीं। ये टूट जाए तो जुड़ता नहीं, ये टूट जाए जुड़ता नहीं। चुप हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं। मशरिक की औरत है, घुट घुट के ज़िंदगी गुजार देगी, लेकिन दिल की मोहब्बतें खरीद लो ज़बान की बदतमीज़ी के साथ, ये कभी नहीं हो सकेगा। तो दिल का भी यही मसला है, ये कमबख्त टूट जाए तो जुड़ता नहीं, और इसको तोड़ने वाली चीज़ ज़बान है, और इसे जोड़ने वाली चीज़ भी ज़बान है। तो एक आपसे कहता हूँ, गालियाँ देना, बेइज्जत करना, जलील करना, ताने देना, टॉन्टिंग करना, तंज करना, गीबत करना, बुराइयां करना, ये अपनी ज़िंदगी से निकालोगे तो आपको अपने ऐब नज़र आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप औरों पे फोकस रखोगे, जैसे ये कैमरा मेरी तस्वीर ले रहा है, अपनी नहीं ले सकता क्योंकि उसने अपनी आंख मेरे ऊपर फोकस कर दी, तो अपनी तस्वीर कभी नहीं ले सकेगी। तो जो औरों के ऊपर अपने फोकस कर देते हैं आंखें, उन्हें अल्लाह अपने ऐब भुला देता है। वो अपनी गफलतों में मर के बड़े घाटे का सौदा करके जाते हैं। लिहाजा भाइयों, अपनी आंखें बंद कर लो लोगों के ऐब देखने से, अपनी ज़बान सी लो लोगों के ऐब बोलने से, अपने कानों को बंद कर लो लोगों की बुराइयां सुनने से। आप इंतहाई खूबसूरत ज़िंदगी देखोगे। मुझसे पूछते हैं कई साथी, हम गुस्सा बहुत आता है, कोई वजीफ़ा बताएं। गुस्सा बहुत, मैं उनसे कहता हूँ गुस्से का कोई वजीफ़ा कोई नहीं, एक मेहनत है। देखो, एक गिलास भरा हुआ है और थोड़ा सा खाली है, ऊपर पानी के 2-4 कतरे डलेंगे, वो भर के बहना शुरू हो जाएगा। और अगर बिल्कुल खाली है तो डालते डालते वक्त लगेगा, उसको बहने में वक्त लगेगा। मैंने कहा अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी निकाल दो, गीबत, चुगली, शिकायतें, सुनना, सुनाना, बोलना, पढ़ना, देखना, ये कर 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 ना तुम्हारे जो ज़र्फ़ का पैमाना है वो पहले लबरेज हो चुका है। तुम्हारा गिलास पहले भरा हुआ है, थोड़ी सी नागवारी आती तुम उछल के वो जाते हो। तुम गलत सुनना छोड़ दो, गलत बोलना छोड़ दो, गीबत करना छोड़ दो, गीबत सुनना छोड़ दो, लोगों के ऐब देखना छोड़ दो, और ये जो प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे टॉक शोज़, इनको देखना छोड़ दो, तो तुम्हारा मिजाज ठंडा हो जाएगा। और ठंडे को गर्म करने में वक्त लगता है। तुसी गर्म पानी नो पहले ही आगे तो पहले ही शूकदा पे है तो हिको तीली सायो रस, तो ठंडे पानी को गर्म करने के लिए वक्त चाहिए। तो एक मैं ये कहता हूँ कि अगर अपने मिजाज को खूबसूरत बनाना है, ज़बान का बोल ठीक करो, ज़बान का बोल ठीक। किसी से होगी ये ज़्यादती होती, माफ़ी मांग लो। और ये याद रखना कि ये जो बार बार किसी का दिल तोड़ना होता है, वो शायद मुआशरे के दबाव में आकर चुप हो जाए, लेकिन दिल टूटे तो ये कमबख्त जुड़ता नहीं। लिहाजा इसको, लोगों को दिल टूटने से बचाओ, अल्लाह तुम्हारा दिल टूटने से बचाएगा। और दूसरा काम ये कर लो, ये कर अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, अल्लाह मुझे भी अपनी ज़बान पे काबू नसीब फरमाए। मैं भी अपनी बात का उतना ही मोहताज हूँ जितना मैं आपको सुनाते हुए समझ रहा हूँ कि आप कर लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा है, मुझे भी मेरी बात की ज़रूरत है। दूसरा काम ये कर लें कि इस दिल को सबकी नफ़रत से साफ़ कर दें।
کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو۔ آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، میں نے آپ کا تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا ہے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے حضرت انس سے فرمایا، میرے بیٹے انس، میں تمہیں اپنی ایک عظیم الشان سنت بتاؤں؟ عظیم الشان، یہ لفظ مجھے یہیں ملا ہے اور کہیں نہیں ملا، کہیں نہیں ملا۔ عظیم الشان سنت، میرے نبی کی ہر سنت عظیم الشان ہے، لیکن جس کو خود میرا نبی فرمائے کہ یہ میری عظیم الشان سنت ہو، کیا چیز ہوگی؟ یہ داڑھی بھی سنت ہے، یہ پگڑی بھی سنت ہے، یہ سفید لباس سنت ہے، سرما سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا، لاکھوں سنتیں ہیں، لیکن عظیم الشان سنت ہے میرے بیٹے انس میری ایک، جو میری اس سنت سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں ایسے ہو جائے گا میرے ساتھ۔ میرا پڑوسی، میرا ساتھی کیا ہے کہ میرے بیٹے ایک کام کرنا، ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے صبح و شام ساری دنیا کے انسانوں سے اپنے دل کو صاف کرتے رہے۔ ساری دنیا، مسلمان نہیں کہا، مسلمان نہیں کہا، ساری دنیا 700 کروڑ انسان کا سب سے دل صاف کرو، سب سے دل صاف۔ اس میں تم سے اشارہ ہے کہ اس بانٹے پرنا ضرور ہے، میلا ضرور ہونا ہے، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، اس کو پھر دھو، انہوں دھوتی جا دھوتی جا دھوتی جا، یہاں تک کہ تیرا رب تجھے بلائے تو تیرے دل میں کسی کی نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، تیری زبان سے کسی کا دل نہ دکھا ہوگا، تو بغیر حساب کتاب ہی جنت توڑے وٹتے پئی، جو ہم پنجابی میں تو وٹتے پئی، جنت وٹتے پئی ہے۔ کبیرہ گناہوں سے بچو، فرائض میں نماز نہ چھوڑو، باقی چیزیں تو وقتی ہیں، رمضان بھی وقتی ہے، زکوٰۃ حج مالداروں کے لیے ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں زبان پہ قابو رکھو۔ کبھی ہو جائے اللہ سے بھی معافی مانگو، جس پر زیادتی ہوگی اس سے معافی مانگو، اور دل میں سب کے بغض کو دھو دو، صاف کر دو، صاف کر دو، جب آئے پھر دھو دو، جب آئے پھر دھو دو، تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو بڑے مزے آ جائیں گے۔ موت ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت پیغام بن جائے گا اگر ایسی زندگی ہمیں نصیب ہو گئی۔ تبلیغ میں جاؤ گے تو یہ چیزیں سیکھنے کو بڑی آسانی سے ملیں گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔